نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افآمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 45، 46، 47، 48، 49 اور 50۔ افآمنا حمزہ استفہام ہے اور فا تفریعیہ ہے۔ افآمنا کیا بے خوف ہو گئے، الذین مکروا السیئات وہ لوگ جنہوں نے تدبیر کی ہے، تدبیریں کی ہے بری، ان یخسف اللہ کہ دنسا دے اللہ تعالی بہم ان کو الارض زمین میں، او یأتیہم العذاب یا آئے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، او یأخذہم یا وہ پکڑ لے ان کو، فی تقلبہم دنیا میں چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین پس وہ لوگ اسے عاجز نہیں کر سکتے، او یأخذہم یا پکڑ لے ان کو علی تخوف خوف کی حالت میں، فإن ربکم بے شک تمہارا رب، لرؤوف بڑا مہربان ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اولم یروا کیا نہیں دیکھا ہے انہوں نے، الی ما خلق اللہ من شیء اس کو جسے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے اشیاء میں سے، چیزوں میں سے، یتفیأ ظلالہ کہ پھیرتا ہے ان کا سایہ، عن الیمین دائیں طرف، والشمائل بائیں طرف، سجدا للہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، وہم داخرون اور اسے حال میں کہ وہ فرمان بردار بھی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابۃ جانداروں میں سے، والملائکۃ اور فرشتوں میں سے، وہم لا یستکبرون اور وہ غرور بھی نہیں کرتے، تکبر بھی نہیں کرتے، یخافون ربہم وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون اور فرشتے وہی کرتے ہیں، ما یؤمرون جو انہیں حکم دیا جاتا ہے،
مذکورہ آیتوں میں معاندین کو تنبیہ کر دی، خبردار کیا کہ معاندین اللہ کی گرفت سے بے خوف نہ ہو۔ معاندین اپنی عناد اور سرکشی کی وجہ سے جو حق کو آگے بڑھنے سے روکنے کی تدابیر کرتے ہیں، اور بدترین تدبیر یہ ہے کہ نہ خود حق قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو حق قبول کرنے دیتے ہیں۔ یہ معاندین، یہ حاسدین، یہ مبغضین، یہ منکرین دنیاوی آسائش، دنیاوی زیبائش، دنیاوی راحت و آرام کے دھوکے میں ہے، اور معاندین اس دھوکے میں بھی نہ رہے، اس غلط فہمی میں بھی نہ رہے۔ یہ مت سمجھے کہ یہ اللہ کی گرفت سے باہر ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ان بدبختوں کو پکڑ کر یخسف اللہ، اللہ ان کو پکڑ کر زمین میں دنسا دے، یا ایسی جگہوں پر عذاب آ جائے جو ان کے خواب و خاطر میں بھی نہ ہو، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اللہ تعالی ان معاندین کو، ان بدبختوں کو اس طرح پکڑ لے کہ یہ چلتے پھرنے کے حالت میں اللہ تعالی ان کو پکڑ کر بدترین عذاب دے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کے گرفت سے یہ حاسدین، معاندین، منکرین، مشرکین بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر فرمایا فما ہم بمعجزین، یہ لوگ عاجز کرنے والے بھی نہیں ہے۔ اللہ کی گرفت، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مخلوق ہے، یہ مملوک ہے۔ لیکن فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یہ بتلایا کہ اگرچہ اللہ کی گرفت سخت ہے اور گرفت پر اللہ کی مکمل اور کامل قدرت ہے، اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ جسے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے پکڑنے کا اختیار، گرفت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالی مہلت دیتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ مہلت اسی لیے دیتا ہے کہ یہ معاندین، حاسدین اپنی عناد اور حسد سے رجوع کرے، کفر سے، شرک سے باز آ جائے، ضلالت اور گمراہی کے بجائے رشد و ہدایت کا راستہ اپنائے، اور کفر کے بجائے ایمان اختیار کرے۔ تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں او یأخذہم علی تخوف، اے مخافت وحذر من الہلاک والعذاب بأن یہلک قوما قبلہم او یحدث حالات یخاف منها غیر ذلك كالرياح الشديدة والصواعق والزلزال فيتخوف فيأخذهم بالعذاب۔ اللہ کی مرضی ہے سخت طوفان آ جائے ان پر، آواز آ جائے سخت قسم کا، زلزلے آ جائے، ساری عذاب کی صورتیں ہیں۔ اور آیت نمبر 48 میں فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء۔ پورا آیتوں میں توحید کے دلائل کا بیان بھی ہے، اللہ کی شان خالقیت اور مالکیت کی دلائل بھی ہے، الوہیت کی دلائل ہے
کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہے ان تمام مخلوقات پر تم کیوں نظر نہیں دوڑاتے؟ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بھائی ان چیزوں پر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ان چیزوں کا سایہ دائیں طرف اور بائیں طرف جو زمین پر پڑتا ہے، اس سائے میں بھی اللہ کی شان خالقیت ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ سائے اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جس طرف چاہے یہ سائے اس طرف جھکتا ہے، اور اللہ کے حکم کی ہی فرمان بردار ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ان تمام تر چیزوں میں تمام مخلوقات شامل ہے، اس میں حیوانات بھی ہے، فرشتے بھی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، فرمانبرداری اور اطاعت ان فرشتوں کا شعار ہے، شیوا ہے کہ اللہ تعالی ان پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کی قدرت ظاہر ہے کہ قاہر ہے، ظاہر ہے، غالب ہے، اور اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تفسیر روح المعانی جلد 4 صفحہ نمبر 158 لکھتے ہیں کہ او معنی کونہ سبحانہ فوقہم قہرہ وغلبتہ لأن الفوقیت المکانیت مستحیلۃ بالنسبة الیہ تعالی وجل، وقال ایضا وخوف ربهم کنایۃ عن خوف عذابہ۔ یہ اللہ کی خوف کنایا ہے اللہ کے عذاب سے۔ اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہوا کقولہ تعالی وهو القاہر فوق عبادہ۔ سایوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر سایہ اللہ کا تابعدار ہے، تابع فرمان ہے، کہ اللہ جس طرف چاہے اسی طرف پڑ جاتا ہے، اور یہ سایہ کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ اور ظاہر ہے کہ ہر قسم کی تصرف اور ہر طرح کی تصرف جو ہے وہ اللہ کو حاصل ہے، سب چیزیں اللہ کے منقاد ہے، تابع ہے، فرمان بردار ہے، اور اس لیے فرمایا سجدا للہ وہم داخرون۔ سورہ فرقان میں ہے الم تری الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا۔ کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کو کس طرح پلا دیا؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ٹہرا ہوا رکھتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کیا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا، اور جب آفتاب نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ جو ہے لمبا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے آفتاب بلند ہوتا ہے سایہ کم ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بظاہر سایہ کا وجود آفتاب کے چلنے اور اس کے سامنے اجسام کثیف آنے کی وجہ سے ہے، لیکن خود آفتاب کی حرکت اللہ کی مشیت سے ہے، اور پھر سایوں کا وجود میں آنا، گھٹنا اور بڑھنا، یہ بھی سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ذرا سا سایہ بھی نہ ہوتا۔ سایہ کا ایک مثل یا دو مثل ہونا، گھٹنا یا بڑھنا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی جگہ پر آفتاب ٹہر جاتا، ساکن ہوتا۔ لہذا آفتاب اور سایہ
دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور سایوں کے فرمان برداری کے بعد فرمایا کہ جو چیزیں آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی فرمان بردار ہے۔ تکوینی طور پر ان چیزوں کے وجود میں اور کیفیات اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت سے سورج، چاند، ستارے اور وما من دابۃ فی الارض، چلنے پھرنے والے حیوانات، نباتات اور پھر خاص کر فرشتے سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، سب اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ کے حوالے سے مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد، سجدے سے مراد اطاعت ہے، فرمان برداری ہے، اور ظاہری طور پر ظاہر حال میں ہر چیز سجدہ کا مظہر نہیں ہے، ہر چیز سجدے کا مظہر نہیں ہے، لیکن مخلوقات میں سے فرشتے، انسان، جنات، وہ جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے حقیقی مراد ہوتا ہے۔ سجدے کی نسبت اگر انسانوں کی طرف، جنات کی طرف، فرشتوں کی طرف ہو تو وہ سجدے حقیقی مراد ہوگی۔ باقی دیگر حیوانات یا نباتات یا جمادات کی طرف جو سجدے کی نسبت ہوتی ہے وہاں سجدہ حقیقی مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر مجازی سجدہ مراد ہوتی ہے، معنی اس کا اتباع ہے، فرمان برداری ہے۔ لیکن یہ جمع بین الحقیقت والمجاز کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ عمومی مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ سجدہ کے معنی میں انقیاد ہے، اتباع کا اعلیٰ درجہ موجود ہے۔ اہل ایمان تکوینی طور پر منقاد بھی ہے، متبع بھی ہے، اور تشریعی طور پر بھی منقاد اور متبع ہے، جبکہ حیوانات، نباتات وہ صرف تکوینی طور پر اللہ کے منقاد ہے اور اللہ کے متبع ہے، اور انسان، فرشتے، جنات یہ تکوینی طور پر بھی اللہ کے اتباع کے متبع ہے، تشریعی طور پر بھی اللہ کے اتباع کے متبع ہے، منقاد ہے، اور ہر چیز اللہ کے لیے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو ما ظاہر ہے کہ غیر ذوی روح کے لیے استعمال ہوتی ہے، من جاندار کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو جاندار ہے، بے جان ہے، وہ سب چیزیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، لیکن انسان، نباتات، جمادات، انسان، جنات اور فرشتوں کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ حقیقی ہے۔ حیوانات، نباتات اور غیر ذوی روح چیزوں کے جو سجدے ہیں، ان تینوں انسان، جنات اور فرشتوں کے علاوہ وہ سجدہ مجازی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر جمع بین الحقیقت والمجاز کے معنی پر نہیں ہے، بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ عمومی مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ سجدے کے معنی میں انقیاد ہے، سجدے کے معنی میں اتباع ہے، سجدے کے معنی میں فرمان برداری ہے، اور انسان، جنات اور فرشتوں کے لیے وہ جو سجدہ ہے وہ تکوینی طور پر بھی ہے، تشریعی طور پر بھی ہے، جبکہ حیوانات، نباتات اور جمادات ان کے جو سجدے ہوتے ہیں وہ سجدہ بمعنی انقیاد اور اتباع ہوتی ہے۔ لہذا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ سے سجدہ جو ہے یہ سجدہ حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ سجدہ مجازی مراد ہے، جبکہ اس کی نسبت حیوانات، جمادات اور نباتات کی طرف ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔